کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تم کو جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو دوستی کریں وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو. اللہ اعلم بایمانہن، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا جانچ پڑتال کر لو کہ اسکیپزم کے طور پہ نہیں آئیں، کوئی سیر و تفریح کے طور پہ نہیں آئیں، یعنی کوئی الٹیریئر موٹو نہیں ہے، جاسوسی کرنے نہیں آئیں، بلکہ واقعی دین کی خاطر آئی ہیں. خواتین کا خاص ذکر ہے. عورت مہاجر ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. مجاہد ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. متقی ہو سکتی ہے، جی ہاں. محسن ہو سکتی ہے، جی ہاں. بہت کچھ ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ارادہ تو کرے. کہتے ہیں نا کہ 3 ضدیں ایسی ہوتی ہیں جس کے آگے بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی سر جھکانا پڑتا ہے. راج ہٹ، ایک تو خود بادشاہ کی اپنی ضد، ایک بالک ہٹ، بچے کی ضد. بچہ ضد پر آ جائے پھر دیکھیں ذرا کچھ نہیں سمجھا سکتے. ایک تریا ہٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عورت کی ضد. عورت ضد پر آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں کر سکتے آپ اس کو. تو اللہ نے جب اس قدر زبردست صلاحیت رکھ دی ہے میرے اور آپ کے اندر، تو ہم خالی ہیرے موتیوں کے لیے اور کپڑوں کے لیے کیوں ضدیں کرتی رہیں؟ کیوں نہ ہم اپنی عزت کو اللہ کے ساتھ انویسٹ کریں؟ ہم کیوں نہ حزب اللہ بننے کی ضد کریں اور ضد کریں. دیکھیں بچے ہوتے ہیں رو دھو کے اور پچھاڑے کھا کے اور لوٹ پوٹ کے ٹینٹرمز تھرو کر کے وہ اپنی چیز حاصل کر ہی لیتے ہیں نا. تو جس کو چاہیے ہوتا ہے وہ لپٹ لپٹا کے اور رو دھو کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ کر ہی لیتی ہے، وہ راستہ نکال ہی لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت میں اتنی زبردست صلاحیت رکھی ہے کہ مردوں کے اندر بڑی زبردست ایک جذباتی اپیل ہے عورت کے لیے. وہ ہنس کے، خدمت کر کے، مسکرا کے یا رو کے اپنی بات منوا لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سامنے والے کے جذبات پڑھ لیتی ہے. سینسیٹیو زیادہ ہوتی ہیں نا، حساس زیادہ ہوتی ہیں. تو ہم کر سکتی ہیں اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے. بات ساری پرائیورٹیز اپنی سیٹ کرنے کی ہے. فضول مصروفیات کو نکالیں، بلا وجہ کی چیزوں کو ذرا بیک برنر پہ رکھیں اور جن چیزوں کو پرائیورٹی دینی چاہیے، جو Q1 چیزیں ہیں اس کو Q1 میں لے کر آئیں. ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ اس کو آگے لے کر آئیں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی نہ معاشرہ بدلے. کہتے ہیں تعلیم الامی تعلیم الامتی. ایک ماں کی تعلیم ایک پوری امت کی تعلیم ہوتی ہے. گودیں اگر اچھی ہو جائیں تو ان گودوں سے پھر آپ دیکھیں کس قدر زبردست آگے نسل نکلے گی. اور جب گودیں بنجر ہیں بالکل تو آگے کیا نکلے گا؟ الا نکیدہ، سڑی گلی چیزیں ہی تو نکلیں گی. بچے پروڈکٹ ہوتے ہیں نا. اور عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا مستقبل جو ہے وہ عورت کی گود میں ڈالا ہے اور مرد کے اوپر تو اللہ نے آج کمانے کی ذمہ داری ڈالی ہے. تو اللہ ہم کو واقعی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھ کو میری اپنی ورتھ دکھا دے کہ میں واٹ ایم آئی ریئلی ورتھ. ایسا تو نہیں اپنے آپ کو انڈر سیل کر رہی ہوں میں. ڈر بہت لگتا ہے. ایک دفعہ شروع ہو جائے سفر تو مشکل نہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے ہم نے سوچا ہو کہ اچھا اتنے لمبے روزے ہیں کیسے دورہ ترجمہ اٹینڈ کریں گے ان 7 days a week اور 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے سننا بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ہوگا ہم کو. کیا ہوا آپ دیکھیں کتنے دن رہ گئے، بس 2 دن ختم. تو قدم 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 آج کی فکر کریں. جس نے اپنا آج سنبھال لیا اس نے اپنا ماضی بھی درست کر لیا، اس نے اپنا حال بھی درست کر لیا. تو یہ دیکھو یہ عورتیں ہیں جو آ رہی ہیں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. جب تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب ہو سکتا ہے ہم بالکل ریلیٹ نہ کر پائے کہ مہر کا اتنا قصہ ہے کیا. اس قدر اہم چیز ہے مہر. مہر عورت کا حق ہے.
کس قدر اللہ نے سنجیدگی سے بات کی ہے عورت کے اس حق کے بارے میں. ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ مہر نکاح کا حصہ ہے، فرض ہے، یہ چوائس نہیں ہے. اور اگر کسی نے کہا ٹھیک ہے اتنا اتنا مہر ہم اناؤنس کر دیتے ہیں، دیتا کون ہے، تو پھر وہ نکاح نہیں ہے، صفاح ہو گیا، زنا ہو گیا. تو مہر تو دینا ہی دینا ہے. آخر زیور وغیرہ بھی دیا جاتا ہے لڑکیوں کو شادی کے موقع پر، وہ زیور دے دے مہر کے نام پر. مہر ادا کرنا فرض ہے، یہ بچوں کو، لڑکوں کو بتا دینا چاہیے نکاح کے وقت. اور ہم خواتین ان معاملوں میں انوالو ہوتی ہیں تو ہم ان کو خاص طور پہ تاکید کر دیں کہ مہر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. سورۃ الصف، صف کا مطلب لائن، کیو بنانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. یعنی اسلام دعووں کا، نعروں کا، سلوگنز کا دین نہیں ہے. بعض دفعہ جو اسلام سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کی نامعقول، غیر حقیقی باتیں نہیں کرتا. یہ بڑی ریئلسٹک زندگی ہمیں سکھاتا ہے. ہم آئیڈیلسٹک ہو کے سوچنا چاہتے ہیں. ہمیں بعض دفعہ نعرے بہت اچھے لگتے ہیں، ہمیں بعض دفعہ سلوگنز بہت اچھے لگتے ہیں. فار ایگزامپل ایکوالٹی سلوگن بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کو پریکٹس میں لایا جائے، اور جب پریکٹس میں لایا گیا ایکوالٹی کے نعرے کو، تو بالکل بھی فائدہ مند نہ ہوا. خاص طور پہ جینڈر ریلیشن شپ کے اندر نہ عورت رہی نہ مرد رہا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اسلام نے نظام بتا دیا، بہترین نظام ہے. تو خامخواہ کی باتیں اور دعووں سے عمل کی کمزوری کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہپوکریسی ہے، منافقت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، رخ دراصل منافقوں کی طرف ہے. باتیں بہت کرتے تھے، دعوے بہت کرتے تھے، نعرے بہت تھے، لیکن کام نہیں کرتے تھے. خاموشی سے کام کرو. حقیقت ہے جس کو کام کرنا ہو تو بہت زیادہ کلیمز نہیں کرتا کہ ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. نہیں، خاموشی سے کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہم نے اپنے منہ سے کہہ دی ہو نہ ہو وہ کام، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے، کر کے دکھا دو. جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اب یہ کیوں ہمیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ تم فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ چل پڑو اور تم دیکھو ہاں کون کون منافق ہے یہاں پہ. نہیں، انٹروسپیکشن، اپنے آپ کو پہچانو. 3 نشانیاں ہیں منافق کی. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. کیا؟ یہ کہ جب بولے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے اس میں خیانت کر دے. اللہ ہم ان تینوں سے بچائے. بہت دعا کرتے ہیں، آگے سورہ منافقون بھی آ رہی ہے تو دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وعملی من الریا، اللہ میرے عمل کو دکھاوے سے، ریاکاری سے پاک کر دے. ولسانی من الکذب، اور اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں. بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ بس میرے دل سے نفاق نکل جائے، میرے دل سے نفاق نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو مومن سمجھتی رہوں، اللہ کہے تو منافق تھی. اور منافق کا تو پتہ ہی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یہ ایکٹر ہوتے ہیں نا، ایکٹنگ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کی، ایکچولی مسلمان نہیں ہے. یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اصل میں اللہ سے محبت نہیں کرتے. دوغلا پن ہے ان کے اندر. اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا who walk their talk،
ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں اللہ کو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کے لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. قتال کا مرحلہ کب آئے گا؟ جب پہلے علم پھیلے گا، جب آپس میں اتحاد ہوگا، پھر ایک با مقصد قوم بنے گی اور اس کے بعد اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تلواریں ہاتھوں میں اٹھا لیں گے. اور جہاں تک مجاہدوں کا تعلق ہے، صفیں بنانا، ویل ڈسپلنڈ ویل انٹیگریٹڈ آرمیز، ظاہر ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی ہی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ جب جماعت کے لیے صفیں بنانے کو کہا جائے. آپ تراویح کے لیے جاتی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صف بنانا کس قدر مشکل کام ہے. مردوں کا تو پتہ نہیں، خواتین کا ٹس سے مس نہیں ہوتی. اس لیے کہ اب کہا جائے کہ اب ذرا سے ادھر ہو جاؤں گا کہ نہیں میں تو یہیں رہوں گی، میں نہیں ہلنے والی یہاں سے. اور اگر اس طرح صف میں جڑ کر نہ کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوتی. اور اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بتایا ہے صف بنانے کا کہ جو صف کا شگاف پر کرے. جیسے کہ اب صف بن گئی ہے، بیچ میں گیپ ہے، پیچھے والوں کو چاہیے آگے آ جائیں، تو جو شگاف پر کرے اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا اور جنت میں گھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں جو صفوں کو ملائیں. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، خواتین آتی ہیں، مردوں کا تو پتہ نہیں، اب وہ جانماز لاتی ہیں، تھرمس لاتی ہیں، پرس لاتی ہیں، اس میں اسپرو ہوتی ہے، ٹشو ہوتا ہے، ان کیس آف ایمرجنسی کوئی ضرورت پڑ جائے، سارا کچھ لے کر آ کے جب سیٹل ہو گئے، اب جب کہا کہ آپ آگے آ جائیے، اب وہ ساری دنیا اٹھا کر آگے آنا بھی تو مشکل ہے نا. ہجرت آسان ہے، کمفرٹ زون چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم جو خواتین یہاں پر ہیں اس کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے. اگر آپ تراویح کے لیے جاتی ہیں، صفوں کا اہتمام کیجئے، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم. کندھے سے کندھا تو سمجھ آتا ہے، قدم سے قدم ہمیں سمجھ نہیں آتا. تھوڑا سا پیروں کو کھولنا ہوتا ہے تاکہ قدموں کو جوڑ کے کس کے انسان جو ہے وہ صف کے اندر کھڑا ہو. انسان جب صفوں کو دیکھتا ہے نا تو انسان کو خیال آتا ہے کہ ابھی اسلام کا عروج کافی دور ہے، ابھی دور ہے. اس لیے کہ ابھی ہمارے اندر وہ بے غرضی نہیں ہے، ابھی ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، ابھی ہمارے اندر نرمی نہیں ہے کہ ہم اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے، اپنی کنوینئنس چھوڑ کے، اور ہم فار اے گریٹر گڈ ہم اپنی صفوں ہی کو درست کر لیں. بے غرضی چاہیے نا اس کے لیے. صف بنانا سویلائز ہونے کی علامت ہے، حقدار کو حق دینا. یہ عقل مندی اسمارٹ الیک ہونا نہیں ہے کہ سب سے اینڈ میں آئیں اور سب سے پہلے اپنا کام کروا لیں. ہم تو بڑے ایسے لوگوں کو عقل مند سمجھتے ہیں اور بدھو سمجھا جاتا ہے ان کو جو لائن میں اپنی باری کا انتظار کریں کہ تم کھڑی رہی، میں تو کب کا کام کروا لیا، میں تو یہاں سے یہاں نکل کر گئی، میں نے اپنا کام کروا لیا. اچھی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں ساری دنیا کی قومیں لائنیں بناتی ہیں، ایک ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہم بھی دنیا میں جہاں چاہتے ہیں لائن بناتے ہیں. جو ہی اپنے ملک پاکستان میں داخل ہوئے بس نہیں چلتا کہ سب کو کونیا مار پیٹ سب سے آگے کام کرا، سب سے پہلے آنن فانن کہیں چلے جائیں. کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دلوں کو جوڑنے والی ہیں. صف کا بنانا، باہم اعتماد، اتفاق ہوتا ہے اور یہ بڑی انڈیکیشن ہے آپس میں محبت ہے کہ نہیں ہے. صفوں کو دیکھ لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کس حال میں، ہمارے دل کس حال میں ہیں اس وقت. کچھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی. اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھ کو اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، کون؟ بنی اسرائیل، خود بائی چوائس، خود منہ پھیر لیا. ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے. پتہ چلا منہ پھیرنے کا، ٹیڑھا ہونے کا، کرپٹ ہونے کا پروسیس انسان خود شروع کرتا ہے بائی چوائس، پھر اللہ اس کو اس کی چوائس پہ چھوڑ دیتا ہے. ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ جو صف والی بات ہے نا، یہ دماغ میں سی چپک کے رہ گئی ہے پچھلے دنوں سے، اس لیے کہ بہت زیادہ تجربہ ہو رہا ہے. دیکھیے بڑا اچھا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رمضان سے پہلے آپ ایک تو مسجد متعین کر لیں، کس مسجد میں آپ جا رہی ہیں نماز پڑھنے. وہاں مسجد کے ایڈمنسٹریشن سے اگر آپ جا کے اپنے کسی گھر کے مرد کے ساتھ یا خود بھی خواتین کا ایک گروپ جا کے امام صاحب سے مل لے، اور جہاں خواتین کا سیکشن ہے نا وہاں پہ وہ انچارجز مقرر کر دیں، صف انچارج جو صفوں کو درست کریں. اس سے اگر آن ڈیوٹی کا بیج لگا ہوا ہوگا تو خواتین بات سنیں گی، ورنہ کہتے ہیں کہ تم کون، تم بھی تو میری جیسی ایک عورت ہی ہو جو مسجد میں آئی ہو، میں تمہاری بات کیوں سنوں.
اس طرح کا ڈیوٹیز لگ جائیں اور پھر صفوں کو درست کیا جائے. کرسیاں ساری کونے میں ایک طرف ہو, خواتین جو ہیں کھڑی جو ہو رہی ہیں وہ ساری ایک طرف ہو, اور ان کو آداب بار بار بتا دیے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. دیکھیے یہ جو زوال جو ہے عروج میں جو بدلے گا یہ اسی طرح سے بدلے گا, 1 2 3 کر کے بدلے گا. چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا. ہم کو جائگانٹک لیپ نہیں لگانے والے. جرنی آف 1000 miles starts with a single step. تو ان چیزوں کو چھوٹا مت سمجھیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر تم صفوں کو درست نہ کرو گے اللہ تمہارے دل پھاڑ دے گا. تو ہم دیکھتے ہیں دل پھٹے ہوئے ہمارے کتنے زیادہ. ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی انشاءاللہ اگلی دفعہ کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی, اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے. اب مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اب بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یعنی انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا احمد. انہوں نے کیا کیا کہ ناموں کو, پراپر نامز کو ٹرانسلیٹ کر دیا, تو نام آپ کا گم ہو گیا. احمد جو آپ کا نام آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو, یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, مگر وہ جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو چاہتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. کفار کس طرح منہ کی پھونکے, کیا منہ سے کیا نکلتا ہے, الفاظ نا, پروپیگنڈا, غلط فہمیاں, غلط باتیں, مذاق اڑانا اسلام کا. اس طرح کی باتوں سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہی اسلام سے بدزن کر دیں, اور جو اسلام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ بھی نہ بڑھے. اور دیکھیں چراغ ہے کس کے پاس, مسلمانوں کے پاس ہے نا. اگر چراغ یہاں رکھا ہوا ہے اور کوئی وہاں دور بیٹھا ہے وہ تو نہیں بجھا سکے گا. جس کے پاس چراغ ہے جب وہ پھونکے ماریں گے اس کو تو بجھے گا نا. تو جب مسلمان کافروں کے ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں تب زیادہ اسلام کو خطرہ ہے. جب وہ حفاظت چھوڑ دیتے ہیں, جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی کہ چراغ کا مقصد اور چراغ کی حفاظت ایک طرف رکھی رہ گئی, اور تعریف کرنے میں لگ گئے, توصیف کرنے میں لگ گئے, اور چراغ کی جو ہے پیدائش کی تاریخ کی فکر میں لگ گئے, اور سارے باقی جو ہیں معاملات ان کے کاروبار کے اندر اور فائنانس کے اندر یہود والا سود ہے, اور کلچر کے اندر ہنود والی رسومات ہیں, اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے سوچا اللہ اللہ کر لینے سے کافی ہو جائے گا. نہیں, یہ چراغ کی حفاظت نہیں ہے, ان ٹوٹو کام کرنا ہے. 100% اللہ تعالیٰ کو لائلٹی چاہیے, وہی لوگ اس چراغ کی حفاظت کے قابل ہوں گے. حزب اللہ وہی ہوں گے. یہ پارشل لائلٹی سے کام نہیں چلے گا کہ 90% لائلٹی اللہ کے ساتھ اور 10% لائلٹی کسی اور کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں 99.99 بھی مجھ کو نہیں چاہیے. اللہ نیڈ 100% لائلٹی. مشینیں ہوتی ہیں 100% جب پارٹس چلتے ہیں تو مشینیں چلتی ہیں, ورنہ نہیں چلتی. آل اور نل لا اس کو کہتے ہیں, یا تو پورا ہے یا بالکل نہیں ہے. اگر تم اس طرح اپنی وفاداری کی تقسیم کرتے ہو تو تم حزب اللہ میں شامل نہیں ہو سکتے. یو ناٹ ایلیجیبل فار انٹرنس. تو یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ, اللہ نے تو فیصلہ کر لیا, اللہ تو پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے, اللہ کا یہ فیصلہ ہے. تمام مشارق مغارب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے. آپ نے فرمایا کوئی گھر ایسا نہ تھا اینٹ گارے کا بنا ہوا یا جانور کی کھال کا جس میں اسلام گھر والوں کی عزت یا گھر والوں کی ذلت کے ساتھ داخل نہ ہو گیا. تو کام تو ہوگا. دیکھتے ہیں میں اور آپ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم محروم ہی رہ جائیں اور اللہ کا کام ہو جائے تو کیا ہوا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے کے پورے دین پر غالب کر دے, خواہ مشرکین کو کتنا بھی ناگوار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو ایک تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے. نہیں, دعوے چھوڑو, نعرے چھوڑو, رونا دھونا چھوڑو. یہ بتاؤ تقاضے پورے کرتے ہو, پریکٹیکلی کرنے کو تیار ہو تو آؤ. کیا کرو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر.
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تم کو عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی، گریٹ اچیومنٹ۔ اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تم کو دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہونے والی فتح۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیں۔ دیکھیے جو بشارتیں ہیں نا قرآن کی، یہ آپ کا دل محسوس کرے گا، آپ کے دل کی کلی کھل جائے گی، آپ کے دل کے اندر ارمان جنم لینے لگیں گے کہ اللہ مجھ کو محروم نہ رکھنا اس آنر سے، اللہ جو میری صلاحیت ہے تو مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اللہ تو مجھ کو لے جا کے کھپا دے جہاں تو بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ہجرت اور جہاد تو ہمیں ہی کرنی ہے، فرسٹ اسٹیپ تو آپ ہی کو لینا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں ہی لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ پکارنے والا پکارے اور پھر چل پڑے منزل کی طرف، انتظار میں نہ رہے کہ قافلہ بنے گا، ٹیم بنے گی تو سفر شروع کروں گا، دوسروں کے انتظار میں اپنی منزل کھوٹی نہ کرے۔ لیکن تنہا ہی انسان بعض دفعہ سفر شروع کرتا ہے اور قافلہ بنتا ہی چلا جاتا ہے، لوگ آ کر ملتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کا انتظار نہیں کرنا بلکہ ان کو انسینٹیو دینا ہے، پریکٹیکلی کر کے بتانا ہے، لیڈ فرام دا فرنٹ، کر کے دکھا دیں، پھر لوگ آ جائیں گے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اب ہو سکتا ہے ہمیں خیال آتا ہو کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، ہم نے تو صحابہ کی صحبت بھی نہیں پائی، نہ تابعین اور نہ تبع تابعین، تب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے؟ عجب سے مطلب کیا؟ خوبصورت ایمان، ہائیسٹ نہیں بٹ بیوٹیفل ایمان۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، یا گیس کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا فرشتوں کا، آپ نے فرمایا فرشتے کیسے ایمان نہ لائیں گے، وہ تو اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھتے رہتے ہیں، غیب میں کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ اچھا رسولوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے ایمان نہ لاؤں گا، میرے اوپر تو فرشتہ وہی لاتا ہے۔ پھر ہمت کر کے کہا اچھا ہمارا ایمان، ہم صحابہ کا۔ کہا تم کیسے ایمان نہ لاؤ گے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم وہی آتی دیکھتے ہو۔ پھر کہا اچھا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں کس کا ایمان بہت خوبصورت، بڑا حسین، بڑا بیوٹیفل ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا ہوگا، تم کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، ان کے پاس چند اوراق پہنچے ہوں گے، فیو پیجز، اس کو پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے۔ تو خوشخبری نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 گتوں کے درمیان خالی ان کو قرآن ملا ہوگا اور وہ اس کو پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اس چراغ، اس کو تو محفوظ کیا ہوا ہے، اللہ نے قرآن کو، حدیث کو محفوظ رکھا ہوا ہے، بس ہمیں ذرا سا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ تو ہم کیوں تسبیح کریں؟ اللہ کی شان میں تھوڑی اضافہ ہوتا ہے، ہماری اپنی ایموشنل سائیکولوجیکل ہیلنگ ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تسبیح کرنا، اور آخرت کا فائدہ ہے، اور اعمال نامہ جو ہے وہ بھاری ہوگا انشاءاللہ تسبیح سے، اپنی جنت حاصل کرنا آسان ہوگا۔ اور دنیا میں بھی انسان اگر انٹرنل پیس چاہتا ہے، داخلی پیس چاہتا ہے، اس لیے کہ پیس ود ان از پیس ود آؤٹ، انسان کے اندر امن ہوتا ہے، اس کی روح اور جسم کے تقاضوں میں امن ہوتا ہے، تو پھر ایسا ہی انسان مومن ہوتا ہے اور وہ امن دینے والا ہوتا ہے، امن سے رہتا ہے، پیسفل ذہنیت ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے تم ذکر کرو، تمہارا فائدہ ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
سمجھے یہ 4 سٹیپس ہیں جس سے کہ ہیومن ریسورس تیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئندہ بھی دین کے کام کے لیے جب ہیومن ریسورس تیار کرنا ہوگا اسی چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہیومن ریسورس جب تیار ہو جائے آیات قرآن کی سنیں, یتلو یعنی کہ سنتے ہی سمجھتے جائیں, سنتے ہی سمجھتے جائیں. یتلو کے اندر ٹرانسلیشن نہیں آتا, پروننسیشن ٹھیک ہے اور ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے, یہ ایکچولی تلاوت ہے. تلاوت بھی ان کو اچھی آنی چاہیے اور تزکیہ بھی ہو جائے, جو برائیاں ہیں وہ نکلنی شروع ہو جائیں, اور اس کے بعد احکامات کا اور حکمت کا ان کو علم حاصل ہو جائے. ایسے لوگ جو ہوں گے جہاں جائیں گے, جس سسٹم میں جائیں گے, جس ماحول میں جائیں گے, وہاں جا کر یہ اس چیز کو اسلامائز کر لیں گے. اس لیے کہ ظاہر ہے سارے کام کر کے خالی مسجد و مدرسوں کے اندر تو نہیں بیٹھنا. ساری دنیا کی تم تعلیمات کو دیکھو, ہر جگہ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہر جگہ سسٹمز ہیں, فائنینشیل ہوں, میڈیکل ہوں, واٹ ایور. جاؤ ریسرچ کرو, لیبز میں بیٹھو, کام کرو, جابز کرو, اور ان جگہوں کو تم اسلامائز کرو, ہر چیز کو اسلام کے دائرے کے اندر لے آؤ. اسلام تمام چیزوں کو مٹانے نہیں آیا دوسرے علوم کو, اسلام سارے علوم کو اسلامائز کرنے, اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر لانے کے لیے آیا ہے. وآخرین منہم, اور اس رسول کے بیست ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, یہ اس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کیا کیا انہوں نے تورات کے ساتھ؟ برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا, چومنے چاٹنے کی کتاب بنا کے رکھ دیا, بھوت پرید بگانے کی کتاب بنا کے رکھ دیا, اور اس کو مینول آف ریولیوشن نہیں بنایا, اس کو ہدایت کا چراغ نہیں بنایا, اس کو اپنے آگے نہیں رکھا, اپنی زندگیوں کو اس کی روشنی میں نہیں سنوارا سجایا, اور اس کو امام نہ بنایا, اور اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. قل یا ایھا الذین ھادوا, ان سے کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, اگر تم کو یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو, تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو, مگر یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل, کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ, وہ موت جسے تم فرار حاصل کرنا چاہتے ہو, فإنہ ملاقیکم, وہ تم سے خود ملاقات کر لے گی, خود آ جائے گی, خود مل لے گی تم سے آ کر, تمہیں جانا نہیں پڑے گا, وہ تمہیں خود ڈھونڈ لے گی. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اب اگلی رکوع میں کچھ جمعے کے احکامات دیے جا رہے ہیں. آج کل تو جمعے کے احکامات میرے اور آپ کے لیے جانے بوجھے ہیں, لیکن جب دین اسٹیبلش ہو رہا تھا تو لوگوں کو اس وقت پتہ نہ تھا, تو ان کی تربیت کی گئی, ان کو بتایا گیا اس طرح سے کیا کرو, کیا جمعے کے آداب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا نودی للصلاۃ, جب تم کو پکارا جائے نماز کے لیے, من یوم الجمعہ, جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو دوڑو, کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ سے ذکر یہاں مراد ہے خطبہ. وذروا البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو. بار بار بات علم کی ہے. علم ہوگا تو عمل درست ہوگا, علم ہوگا تو عمل درست ہوگا. اور سب سے اچھا علم جس کے ساتھ حلم ہو, حلم میچورٹی, اور سب سے اچھا حلم جس کے ساتھ تقوی ہو, تقوی کے ساتھ انسان ان چیزوں کو لے کر چلے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید تم کو فلاح نصیب ہو. یعنی اپنے کاروبار, اپنی نوکریوں دھندوں کی طرف, مصروفیات کی طرف لوٹ جاؤ, اور اس ذکر کو لے کے لوٹو. تم جاب کرو, تم ٹھیلا لگاؤ, تم نوکری کرو, تم کھانا پکاؤ, تو تم اللہ کو یاد کرتے رہو ساتھ ساتھ. اس کیفیت کو لے کے لوٹو. حالت نماز تو باقی نہیں رہ سکتی, لیکن نماز کی کیفیت کو باقی زندگی پر پھیلانا ضروری ہے تاکہ تقوی حاصل ہو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا, اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا اس کی طرف لپک گئے.
یعنی اس وقت کا ذکر ہے، مدینے میں جب یہ جمعہ ہو رہا تھا، ایک قافلہ آیا غلہ لے کر، مدینے میں غلے کی شارٹیج تھی، تو چونکہ لوگوں کو اندازہ نہ تھا جمعے کے آداب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے ذرا گھر والوں کے لیے کھانا خرید لیتے ہیں، ایسا نہ ہو نماز ختم ہونے تک کھانا ختم ہو جائے. تب ان کو یہاں پر سمجھایا گیا، ٹرین کیا گیا کہ دیکھو یہ لوگ تو چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. لیکن جب بھی اجتماعیت کے کوئی کام کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پہلا خیال آتا ہے کہ اچھا میں نے جاب اگر چھوڑ دیا تو ہم کھائیں گے کیسے. کھانے کی فکر پڑ جاتی ہے نا، نوکری کی فکر پڑ جاتی ہے، کمائی کی، کہ ہم اس کام میں لگ گئے تو پھر ہماری باقی مصروفیات کا کیا ہوگا. تو بڑی تقویت ہے کہ اللہ کھلائے گا، فکر نہ کرو، اللہ راستہ نکالے گا. ابھی آگے انشاءاللہ سورہ طلاق ہم پڑھیں گے، اس میں دیکھیں کتنا کچھ ذکر آئے گا تقوی کے فوائد کا. سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کتنی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان منافقوں کو دیکھیں تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ کو ان کے جسم تعجب میں ڈالیں، بڑے شاندار، بڑے کرزمیٹک، بڑے خوبصورت، بڑے ہینڈسم، دیکھنے میں بہت اچھے. وَأَن يَقُولُوا، اور اگر بولے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ سنا کریں ان کی بات. کیا لہجہ ہے ان کا، کیا پروننسیشن ہے، کیا دل نشین انداز ہے بات کرنے کا، کیا چب زبان ہے، کیا میٹھی زبان ہے ان کی. اللہ کیا کہتا ہے، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے. درازی قد میں، حسن اور رہنائی میں، اور عدم فہم میں، اور قلت خیر میں لکڑیوں سے کم نہیں ہے، لکڑیوں کی طرح. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن تو ہوتا ہے شجر طیبہ، جتنی بارش، جتنا قرآن برستا ہے اتنا پھلتا پھولتا ہے. اور منافق کٹ گیا درخت سے، مین چیز سے کٹ گیا، الگ ہو گیا مین سٹریم سے. تو پھر کیا ہے، جب لکڑی کٹ جاتی ہے تو پھر کیا مردہ ہو جاتی ہے، اور اس پر بارش اگر برسے، پانی پڑے تو پھولتی ہے، سڑتی ہے، خراب ہوتی ہے. جتنا قرآن برستا ہے مومن کے دل پر، اس کے ایمان اور اعمال کی نیکی میں اضافہ کرتا ہے. منافق پر جتنا قرآن برستا ہے اس کی بدعمالی اور نفرت میں اور فرار میں اور ریولژن میں اضافہ ہوتا ہے. تو کوئی ویلیو ان کی نہیں ہے، بے حس ہیں، ووڈن ایکسپریشن سے قرآن سنتے ہیں، قرآن ٹچ ہی نہیں کرتا ان کو، سب بہہ گیا ان کے اوپر سے، کچھ ابزارب نہ ہوا. بیڈ کنڈکٹر آف لائٹ ہوتی ہے نا لکڑی، ویسے بھی کوئی ایمان کی حرارت نہیں ہے، کوئی ایمان کا کرنٹ نہیں ہے ان کے اندر، کوئی لیونگ برننگ فیتھ نہیں ہے ان کے اندر جو ان کو قربانی پر آمادہ کرے یا اپنا کمفرٹ زون پہ چھوڑنے پر آمادہ کرے. اپنی جان ہی لے کر بیٹھے رہتے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، اللہ کی مار ان پر کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ کمزور کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون ہے یہ؟ اپنا نام سوچئے.
آپ کہیں لبیک اللہ میں آ گئی. کیا کہا اللہ نے مجھ سے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. نفاق کی بہت بڑی وجہ اولاد اور مال کی ایسی محبت جیسی اللہ رسول کی ہونی چاہیے، اور اپنی جان اتنی پیاری جیسے اسلام کا کوس پیارا ہونا چاہیے. یہی نفاق کو جنم دینے والی چیزیں ہیں. تو کہا کہ اس محبت کو نکالو، خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھ کو تھوڑی سی مہلت اور دے دی، میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. حالانکہ جب کسی کے مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے اللہ اس کو ہرگز اور مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے. سورۃ التغابن. تغابن کا مطلب ہوتا ہے باہم نقصان پہنچانا. مطلب کی وضاحت کے طور پہ آپ کو حدیث ابھی سنا دی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. بتا دیا کون کوشش کر رہا ہے واقعی اللہ کے راستے میں، کون لگا رہا ہے کھپا رہا ہے اللہ جانتا ہے. کون پریٹینڈ کر رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور کون پریٹینڈ کرنے کی بھی زحمت نہیں کر رہا، اتنا انڈیفرنٹ ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا. واللہ غنی حمید. اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. کہاں ہے یہ روشنی؟ یہ آپ کے ہاتھوں میں. الحمدللہ اللہ ہمیں اس چراغ کا محافظ بنائے، اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. عمل سے بتاؤ کہ تم ایمان لاتے ہو. زبانی دعوے تو بہت آسان ہے کرنے. واللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع. اس کا پتہ اس روز چلے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت. ذالک یوم التغابن. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. یعنی اس وقت پتا چلے گا کہ اگر کسی کی برائی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، اعمال نامے سے نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی، کس طرح نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہوں گی، کس کے کیا درجے ہوں گے. جو دنیا میں بالکل کسی قابل نہ سمجھے جاتے تھے کیا ان کے محلات ہوں گے. جو دنیا میں بڑے باعزت تھے وہ کہاں جہنم میں فرعون اور قارون جیسے جا رہے ہوں گے. ہر چیز تل پٹ اوپر نیچے ہو رہی ہوگی. وہ اس کی نیکیاں لے رہا ہوگا، وہ اس کی نیکیاں. حدیث میں آتا ہے اس دن اگر کسی بیٹے کا حق باپ کے ذمے نکلا وہ بہت خوش ہوگا، اور باپ کا حق بیٹے کے ذمے نکلا وہ بہت خوش ہوگا. پرواہ نہیں ہوگی کہ اچھا اس کی نیکیاں لینے سے باپ یا میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے گا. سب اپنی اپنی فکر کریں گے. تو وہ کرنسی اکٹھی کرو جو وہاں کام آئے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.
وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یعنی اگر تم جہاد کرنا چاہتے ہو، کمفرٹ زون چھوڑ رہے ہو، تمہیں اندیشے ہیں کہ اچھا کیا ہوگا مستقبل میں، یا ویسے بھی انسان اگر سوچتا ہے کہ اچھا کیا ہونے والا ہے، تقدیر پر بعض دفعہ انسان پریشان ہوتا ہے، تو بتا دیا کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. ہر کام کے مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک انسان کا اپنا ارادہ، پھر اس ارادے کے ساتھ منصوبہ بنانا، پھر اس کی کوشش کرنا، اور چوتھا جو فیکٹر ہے وہ ہے اللہ کی اجازت. تم پہلے تین کے مکلف ہو. تم نے کیا ارادہ کیا، تم نے کیا منصوبہ بنایا، تم نے کیا کوشش کی. اس کے بعد جو اللہ چاہے گا، اللہ کی اجازت ہوگی، کام اس طرح ہو جائے گا. نہیں ہوگی نہیں ہوگا. تم تسلیم اور رضا اور اطاعت کی خو اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں، ازواج سے مراد اسپاؤسز، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. کیا دشمنی کر رہے ہیں؟ تمہاری آخرت نہ بگاڑ دیں دنیا بناتے بناتے. یہ محبتوں کی کشش اور محبتوں سے جہاد، یہ بڑا مشکل جہاد ہے. دشمن تو انسان کو ویسے ہی برا لگتا ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آگے سٹینڈ لینا اور پھر اللہ کو ترجیح دینا محبتوں کے اوپر، اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا، یہ بڑا مشکل جہاد ہے. اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ محبتیں تم کو اللہ کا نافرمان بنا رہی ہیں، حرام کمانے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یا کوئی اور غلط کام کروا رہی ہیں، تو واچ آؤٹ، بی کیئرفل. لیکن اب یہ نہیں گھر میں ایک دنگل اور ایک میدان جنگ بنا رہے، یہ نہیں کرنا. ہر وقت لعنت ملامت چیخ پکار کہ تم منافق ہو، تم تو کافر ہو، تم تو گناہگار ہو، ایسی نہیں کرنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم عفو درگزر سے کام لو، نظر انداز کر دو، معاف کر دو، تو اللہ غفور و رحیم ہے. کیوں کہا؟ گھر والوں کا تزکیہ بھی تو کرنا ہے، تربیت بھی تو کرنی ہے. اور تربیت کے لیے بہرحال نرمی ضروری چیز ہے. بہت زیادہ سختی، بہت زیادہ لان تان، یہ پھر ضد پیدا کر دیتی ہے سامنے والوں میں. تو کبھی کبھی کچھ چیزیں دیکھو، اگنور کر دو، لیکن بی کیئرفل، واچ آؤٹ. ان کی تربیت کی فکر کرو. یہ کھلونے نہیں دی اللہ نے، یہ مکلف انسان ہے. کل اللہ کے آگے کھڑے ہو کے تمہارے بچے جواب دیں گے. اچھی بیوی، اچھا شوہر وہ جو چاہے کہ سب خاندان میرا اکٹھا جنت میں ہو. تو اللہ نے وارننگز بتا دی کہ یہ خطرے کے مقامات ہیں، یہ پھسلنے کے مقامات ہیں، تم کیئرفل رہنا. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. بچوں کو دین پہ نہیں لگایا، نہیں چلایا، تو جو گناہ ان کے آ کے اس کے اعمال نامے میں شامل ہوتے رہے قبر کے اندر، تو اس کے نیکیوں سے زیادہ بڑھ گئے. تو بہت بڑی چیز ہے. بچے ہمارا انویسٹمنٹ ہے. ہم ٹائم لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، جذبات انویسٹ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. کوشش کرنا میرا آپ کا کام، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا خدا جانے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. لہذا جہاں تک تمہارا بس ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یضاعفہ لکم، وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے.
सूरत अत-तलाक, सूरत तलाक को सूरह निसा सुगरा भी कहा जाता है। ये तलाक से मुताल्लिक सूरत है। और जरा हमारे माशरे में तलाक के बारे में ला इल्मी और बेखबरी और जहालत देखें और इस्लाम की तालीमात देखें। मुसलमान किस तरह तलाक देते हैं, कैसे पोर्ट्रे किया गया, और कुरान ने किस कदर सोचा समझा तरीका हमको दिया है। होता यह है, जब शादी कर रहे होते हैं तो बहुत सोच समझ के रिश्ता डालते हैं, महीनों सोचते हैं, डिस्कशंस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स तोलते हैं, इस्तिखारे करते हैं, उसके बाद कहीं पैगाम आगे जाता है। लेकिन जब इस रिश्ते को तोड़ना हो, एक झटके से तोड़ डालते हैं, ना सोचते हैं, ना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ना मशवरा, ना इस्तिखारा, ना कोई आगे बातचीत, बस एक चीज सोच ली और फौरन कर गए जज्बात में आके। नहीं, जज्बात में करने का ये काम नहीं है। जैसे शादी सोचा समझा फैसला था, तलाक सोचा समझा फैसला होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम देखते हैं कि इसमें भी स्टेप बाय स्टेप है। तलाक एक झटके से नहीं दी जाती, स्टेप बाय स्टेप। सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था, आगे भी पढ़ा, यहां भी है। स्टेप बाय स्टेप चलो। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार कर लो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। वत्तकुल्लाह रब्बकुम। आप देखें सूरह तलाक में तकवे की तकरार बहुत आएगी। जो निकाह का खुतबा होता है उसमें भी बार बार तकवे का जिक्र किया जाता है। तकवा होगा तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी, और तकवा काम आता है जो शादीशुदा जिंदगी अपना मकसद हासिल नहीं कर पा रही तो स्कनू इलैहा वाली कैफियत नहीं है। वो लिबास जो है, जिसको अल्लाह ने लिबास कहा, शौहर बीवी को एक दूसरे का, वो लिबास तकलीफदेह हो गया है। तो एक अल्लाह ताला ने एज अ लास्ट रिजॉर्ट, अल्लाह ताला ने कंटिजेंसी प्लान के तौर पे तलाक को जायज रखा है, हालांकि पसंदीदा नहीं है। उसमें भी तकवा करना ताकि बिटरनेस ना आए, ताकि ये मामला अच्छी तरह हल हो जाए। क्या हुआ अगर मियाँ बीवी नहीं हो, रिश्ते में नहीं जुड़े हुए, लेकिन भाई भाई तो हो ना इस्लाम के नाते से, इस्लाम के रिश्ते में तो जुड़े हुए हो, उस पर जद नहीं आनी चाहिए। अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है, और जमाने इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो ना वो खुद निकलें, इल्ला ये कि किसी सरी बुराई की मुर्तकिब हो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मवाफिकत की कोई सूरत पैदा कर दे। यानी जल्दी ना करना तलाक के अंदर। हो सकता है तलाक की नौबत ही ना आए, औरत भी तकवा करे, घर बचाने की फिक्र करे, मर्द भी तकवा करे, घर बचाने की फिक्र करे, और ये ना सोचे कि तलाक किसी मसले का हल है। क्या पता तलाक के बाद ज्यादा बड़े मसले खड़े हो जाए, जो कि होता है, और ज्यादा बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़। फिर जब वो अपनी इद्दत की मुद्दत के खात्मे पर पहुंचे तो या उन्हें भले तरीके से निकाह में रोक लो या भले तरीके से उनसे जुदा हो जाओ, और दो ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से साहिब अदल हों, और ए गवाह बनने वालों ठीक ठीक अल्लाह के लिए गवाही अदा करो। ये बातें जिनकी तुमको नसीहत की जाती है हर उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, ये वो बातें हैं जिनकी तुम्हें नसीहत की जाती है। और कौन सबक लेगा? जो अल्लाह और आखिरत को माने, इसको अकाउंटेबिलिटी का ख्याल हो। वो मैं यत्तक़िल्लाह, तक़वे का फायदा, और जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा अपनी तरफ से। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क़ देगा जहां से गुमान भी नहीं है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, भरोसा करे, फहुवा हस्बुह, तो अल्लाह काफी है उसके लिए। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर दी है। और तुम्हारी औरतों में से जो है से मायूस हो चुकी हो, उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है, तुमको मालूम हो उनकी इद्दत 3 महीने है, और यही हुक्म उनका है जिनको अभी हैज ना आया हो। और हामला औरतों की इद्दत की हद ये है कि उनका वदाए हमल हो जाए। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, अल्लाह उसके मामले में सहूलत पैदा कर देता है। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। वमन यत्तक़िल्लाह, और जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह उसकी बुराइयां उससे दूर कर देगा। व युअज़्ज़िम लहू अजरा, और उसको बड़ा अजर देगा। रोजों का मकसद भी क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, तुम तकवा हासिल करो। और फायदे देखो कितने हैं तकवे के। उनको जमाने इद्दत में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें मयसर हो, और उनको तंग करने के लिए उनको मत सताओ। अगर वो हामला हो उन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक उनका वज़ाए हमल ना हो जाए, और अगर
تمہارے لیے وہ بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت ان کو دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی مشورے سے طے کر لو، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اس سے زیادہ کا مکلف اللہ اس کو نہیں کرتا۔ بعید نہیں اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تم کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کیا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ التحریم، تحریم کو مطلب ہوتا ہے حرام کر لینا۔ اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ آپ کی 9 ازواج تھیں، ان میں سے ایک کے گھر شہد آیا ہوا تھا۔ وہاں جا کر آپ تھوڑا سا شہد لیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، تھوڑا وقت زیادہ لگ جاتا تھا، تو باقی ازواج کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے چاہا کسی طرح آپ یہ چیز چھوڑ دیں، تو لہٰذا آپ نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں شہد نہیں استعمال کروں گا، یعنی کہ حلال چیز کو آپ نے حرام کر لیا۔ کیوں کیا آپ نے یہ کام؟ آپ نے قرآن کے حکم پر عمل کیا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھی طرح تم گزر بسر کرو۔ تو بیویوں کو خوش کرنا اچھا جذبہ ہے لیکن اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور آپ کوئی عام انسان تو تھے نہیں، اگر آپ شہد حرام کر لیتے تو باقی مسلمان تو پھر شہد سے دور ہو جاتے فائدے مند چیز سے۔ تو لہٰذا وہ بات اب یہاں اسی گفتگو سے آغاز ہو رہا ہے، اور ازواج جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان سے بھی کچھ تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ ہم ذرا سوچ لیں، ہمارے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول تو تھے ہی تھے لیکن شوہر بھی تھے۔ بعض دفعہ شوہر بیوی میں بے تکلفی ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن بار بار ازواج کو یاد دلایا کہ یہ صرف تمہارے شوہر نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب بھی تم اللہ کے رسول سے معاملہ کرو گی، شوہر والی حیثیت کو پیچھے رکھو گی اور رسول والی حیثیت کو آگے رکھو گی، تو بات میں تھوڑی سختی بھی محسوس ہوگی، لیکن بہرحال میسج جو ہے کنوے کرنا ضروری تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حرام کرتے ہیں آپ وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم حکیم ہے۔ کہاں مقرر کر دیا؟ سورہ مائدہ میں اللہ نے بتا دیا۔ اب ایک اور چیز کی طرف اشارہ کہ اگر شوہر بیوی کے پاس کوئی راز رکھوائے، اب بیوی کو چاہیے وہ راز آگے کسی سے شیئر نہ کرے، کسی سے نہیں، کسی سے مطلب کسی سے نہیں، جی ہاں، ممی سے بھی نہیں، فرینڈ سے بھی نہیں، اور یہ کہہ کر بھی نہیں کہ تم کو میں قسم دے رہی تم آگے کسی کو نہیں بتانا، یہ بھی نہیں کہنا میں تم کو ٹرسٹ کرتی ہوں تم نہیں بتانا، نہیں، ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی۔ بات یہ ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو راز بتایا۔ انہوں نے کس کو بتایا؟ اپنی ایک اور ساتھی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دوسری بیوی کو بتا دیا، کسی آؤٹ سائڈر کو نہیں بتایا۔ اس پر بھی پکڑ آ گئی، اس لیے کہ ازواج نمونہ ہے ہمارے لیے، تو ان کو نمونہ بنایا ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں یا نہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اپنی بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ کیوں؟ پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ آج کی اس طرح میں کہتے ہیں نا، پوری کلاس کیوں نہیں لے لی؟ کیوں اچھی طرح کیوں نہیں شرمندہ کیا؟
اچھا طریقہ نہیں ہے. بیوی کا ایگو ختم تھوڑی کرنا ہے, اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم تھوڑی کرنی ہے, خالی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگلے کو اتنا شرمندہ, اتنا امبیرس نہ کرو کہ اسے اٹھانے کے قابل نہ بچے. کریکشن کرنی ہے نا, توڑنا تو نہیں ہے. اصلاح کے لیے ہلکا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے, ہلکا ہاتھ. تھوڑی سی بات بتائی اور بس باقی چھوڑ دی. فلما نبأها, پھر جب نبی نے اس کو افشائے راز کی بات بتائی, اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ دیکھا اپنی بیویوں کو طریقہ ہوتا ہے, بجائے کہ اپنی غلطی سوچتی اچھا آپ کو کس نے بتایا, یہ اس طرح سے بات کری. قال نبأنی العلیم الخبیر, نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہے, کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں, یعنی تمہیں خیال آ گیا اپنی غلطی کا. یہ دونوں کون ہیں؟ آپ کی دونوں بیویاں. ایک نے راز بتایا, دوسری نے سنا. وَإِن تَظَاهَرَ, اور اگر نبی کے مقابلے میں تم جتھا بندی کرتی ہو تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہیں اور مددگار ہیں. کیوں بتایا؟ کہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں, عام انسان نہیں ہیں, صرف تمہارے شوہر نہیں ہے, تم کو بلند ہو کر سوچنا ہوگا. بعید نہیں اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار اور روزدار, چاہے شوہر دیدہ ہو یا باکرا. بہترین بیوی کی صفات بتائی جا رہی ہیں, اور انسینٹیو ہے ازواج کے لیے اور ان کے تھرو ہم سب کے لیے اپنے اندر ہم یہ خوبیاں پیدا کریں. لیکن اس خوبیوں والی عورت کو کیسا مرد نبھا سکتا ہے؟ آج آپ کا بیٹا کہتا ہے اماں لڑکی ڈھونڈے, آپ کہتی ہیں اچھا مسلمات, مومنات, قانتات, طیبات, عابدات, سائحات ڈھونڈتی ہوں. کہیں گے اماں بیوی چاہیے, ملانی نہیں چاہیے مجھ کو, ہے نا؟ تو ایسے مرد کہاں ہیں جو اس کردار کی عورتوں کو اٹھائیں؟ اللہ پیدا کرے, اللہ ان کے اندر یہ چیز ڈال دے. It's never too late to mend. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں گے, خود ایسے ہو جائیں گے تو ان کو ایسی ہی عورتیں اچھی لگیں گی. الطیبات للطیبین, اپنے بیٹوں کو بتاتے رہا کریں, پاک رہو گے تو پاک بیویاں ملیں گی. اور الخبیثات للخبیثین, تم گندے ہو جاؤ گے, بدکار ہو جاؤ گے تو گندی بیوی ہو سکتا ہے تم کو مل جائے. بی کیئرفل, واچ آؤٹ. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اب بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. تو مردوں کو خاص طور پہ ذمہ داری اور ضمنی طور پہ مائیں بھی پکارا جا رہا ہے, اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ, ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنو, جنت کا لباس بن جاؤ, میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے, اور اپنے بچوں کو, گھر والوں کو بھی بچاؤ. بچے جو ہیں یہ صرف ایسے کھلونے نہیں ہیں چابی کے کہ سجا دیا, بنا دیا, پونیز بنا دی اور کیوٹ لگ گئے اور قصہ ختم, اور برگر کھلا دیا اور بہت اچھے اسکول میں ڈلوا دیا اور ڈگریاں دلوا کے, ٹیوشن دلوا کے ان کو نوکریاں چڑھوا دیا, یا کوئی 6 فگر سیلری والا داماد جو ہے وہ کہیں سے ڈھونڈ لیا ان کے لیے. نہیں, یہ انسان ہے, جانور نہیں ہے, کھلونے نہیں ہے. یہ پلیجر تو ہیں لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی لائبلٹی ہے انسان کے اوپر. تو اخلاقی اور ایمانی اور جسمانی اور عقلی اور نفسیاتی اور معاشرتی اور جنسی تربیت کرنی ہے. اسوہ حسنہ کے ذریعے سے, اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں سنائیے, مثال دیجئے, صحابہ کی کہانیاں, واضح و نصیحت اور دیکھ بھال, اور کیرٹ اینڈ اسٹک طریقہ, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. سب سے بڑی چیز کہ خود نمونہ بن جائیں اور جہنم سے ان کو بچا لیں. یا ایھا الذین کفروا, اس دن کہا جائے گا قیامت کے دن, اے کافرو آج معذرت مت پیش کرو, تم کو ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ہم کہیں گے لبیک یا اللہ. توبوا الی اللہ, لوٹو اللہ کی طرف, توبہ کرو. کیسی؟ توبۃ نصوحا, خالص توبہ. خالص توبہ کیسی ہوتی ہے؟ خالص توبہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان سے جو کچھ ہو چکا اس پر انسان کو ندامت ہو, شرمندگی. بیسک انگریڈینٹ ہے توبہ کا. یہ نہ ہو پرانے گناہ سوچ کر اسمائل آئے شکل کے اوپر اور سوچے ہائی میں کتنی نوٹی تھی, کتنی کیوٹ لگتی تھی, اور مسکرا رہے ہیں اس کے اوپر. یہ نہیں ہونا چاہیے. افسوس ہو کہ دوبارہ چانس ملے میں کبھی وہ غلطی دوبارہ نہ کروں, کبھی ویسا حلیہ اختیار نہ کروں.
نمبر 2, اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرے. زکوٰۃ نہیں دی, ایکومولیٹ کر کے, سوچ کے, کیلکولیٹ کر کے ادا کرے. زکوٰۃ دے دے, حج کر لے تو وہ ادا کرے. یا وراثت نہیں دی ہے, جیسے اگلا ہے نا, کسی کا حق مارا ہو تو واپس کرے. جس کو تکلیف پہنچائی ہو معافی مانگ لے. آئندہ کے لیے عزم کر لے, گناہ کا اعادہ نہ کرے گا. اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے, جس طرح کہ اب تک معصیت کا اس کو خوگر بنایا تھا, یعنی اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جیسے اب تک معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا. یہ ہے خالص توبہ. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم, بعید نہیں اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. آگے اور دائیں کیوں؟ آگے تو دیکھیں دل کے اندر تھا نا, اور دائیں جانب نیکیوں کا نور. یقولون, وہ کہہ رہے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی, کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں, مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ. یعنی ہم بعض دفعہ دیکھیے ماحول کی بات کرتے ہیں نا, کہ سپورٹیو ماحول ہو تو ہم اپنے اعمال درست کر لیں, اپنے اعمال کا دار و مدار سب ماحول کی سپورٹ پہ رکھتے ہیں اور ایکسکیوز بنا لیتے ہیں اس کو. تو یہاں مثال دے دی گئی کہ نبی بھی اگر شوہر ہے جو نہیں کرنا چاہتی عورت, ابھی بات کی تھی نا آپ سے تریا ہٹ کی, عورت کی ضد کی, نئی عمل اس کو کرنا, وہ نہیں کرے گی چاہے ماحول کتنا بھی سپورٹیو کیوں نہ ہو. یہ تو اپنا انفرادی سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس رخ پر چلنا ہے. ہمارے شوہر ہماری جنت و دوزخ کے ذمہ دار نہیں ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار, اے میرے رب, میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ ٹارچر کرتا تھا فرعون, ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی تھیں اپنی بیوی کے جب پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. ہے ہم میں سے کسی کا شوہر ایسا جس نے یہ کیا ہو؟ تو ہم کو کیا حق ہے کہ ہم روئیں اور پیٹیں اور عمل نہ کریں اور شوہروں کو بلیم کر دیں کہ انہوں نے نہیں کرنے دیا؟ نہیں, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, چاہے اس میں آپ کو مخلوق کتنا زیادہ بھی روکنے کی کیوں نہ کوشش کرے. مخلوق کو اس کے حق ضرور دیں, اطاعت اللہ کا حق ہے, اللہ کو اللہ کا حق دے دیں. وہ مریم ابنت عمران, اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.